السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بھی آیاتنا، ہماری آیات پر، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، بس کہہ دیجئے سلامتی ہو تم پر۔ پچھلی آیتوں کے اندر ہم نے پڑھا کہ کفار کیسے نیک اور متقی غریب صحابہ اکرام کے بارے میں تحقیر آمیز رویہ اپناتے تھے۔ ان کو کہتے تھے نبی علیہ السلام کو کہ آپ ان کو اپنے پاس سے اٹھائیں، پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے۔ تو اللہ رب العزت ان لوگوں کے ساتھ اپنی محبت کا ایک ثبوت یہ دے رہے ہیں۔ ان کے ایمان کے قبول کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مومن بندے جب آپ تیرے پاس آئیں گے تو ان کو کہہ دینا کہ تمہارا اللہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے صحابہ اکرام کے لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے سلام بھیجا ہے۔ دوسرا یہ، اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شکر گزار لوگوں کی کو زیادہ جانتا ہے، یعنی ان کی شکر گزاری کی بھی گواہی اللہ رب العزت نے دے دی۔ تو یہاں پر سلام کا ذکر کیا گیا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو صحابہ اکرام کو حاصل ہوا، اور یہ اعزاز انشاءاللہ ہمارے لیے بھی ہے اگر ہم اس کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ سلام اللہ رب العزت کی ہمارے لیے بھی ہے انشاءاللہ تعالی۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، لکھ دیا تمہارے رب نے تمہارے نفس پر، اپنے آپ پر رحمت کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر فرض کیا ہے، حالانکہ بہت عظیم ہستی ہے، سب سے عظیم، لیکن وہ رحمت کو، نرمی کو عوام مخلوق کے ساتھ کرنا زیادہ پسند کرتی ہے۔ تو یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی اتنی وسیع ہے کہ وہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو صغیرہ گناہ انسان کے نمازوں، وضو اور جمعوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، استغفار کے ساتھ انسان کے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ بہت سے گناہ جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جن کو خطا کہتے ہیں، اور کچھ گناہ وہ ہیں جو حقوق العباد ہیں، وہ ہمیں انسان سے معافی مانگنی پڑے گی، اور جو حقوق اللہ ہیں ان کو اللہ چاہے تو سب کو بخش دے اور چاہے تو نہ بخشے۔ زیادہ وہ بخشش کو پسند کرتا ہے، اس نے اپنے نفس پر بھی لاگو کر دیا ہے، اس نے اپنے عرش پر بھی یہ لکھ دیا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ انہو من عمل منکم سوءا بجہالہ، کہ بے شک تم میں سے جو بھی برے عمل کرے گا لا علمی کی وجہ سے۔ اب یہ لا علمی کفر سے، کفر والی زندگی کی بھی ہو سکتی ہے کہ یعنی کفر کے دور میں اس نے گناہ کیے، اور جب کلمہ پڑھ کے علم کے رستے پہ چل پڑا تو جہالت والے گناہ بخشے جائیں گے۔ اور اس کا ایک معنی ہماری اپنی زندگی میں بھی ہے کہ بہت سے گناہوں کا ہمیں علم نہیں ہوتا، تو جب ہم اس کی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ گناہ سستی سے ہو جاتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دیتے ہیں، ہماری نیکیاں ان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ثم تاب من بعدہ، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے، یعنی توبہ کی شرط رکھی گئی ہے کہ توبہ کرنے کے بعد، توبہ کے بعد تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ یہ کہ بندہ دوبارہ نہ کرے۔ پھر مثلاً شرک معاف کر دے گا توبہ کے ساتھ، قتل ہو گیا ہے اس کا تعلق، چونکہ ہماری شرعی عدالتیں جو ہیں وہ مطلب، یا انسان ابھی عدالت کی گرفت میں گیا ہی نہیں تو بھی وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، تو جو مرنے والے کے رشتہ داروں سے بھی وہ معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ زنا ہے یا دیگر جتنے بھی گناہ ہیں، اگر ایک انسان شرعی سزا لے لیتا ہے تو بھی وہ قیامت والے دن اس گناہ کی سزا نہیں لے گا، اور اگر شرعی سزا نافذ ہی نہیں تھی اس ملک میں تو وہ توبہ کر لیتا ہے تو بھی اللہ رب العزت اس کی توبہ سچی ہے تو ضرور قبول کرے گا۔ وَأَصْلَحَ، اور وہ اصلاح کر لے، یعنی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پھر اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، اپنی روٹین لائف چینج کر دے، پھر اس گناہ کو یہ نہیں کہ وہ کرتا رہے توبہ بھی کرتا جائے، ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فَإِنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، پس بے شک وہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، اس کا درگزر عفو جو ہے وہ سب کو علم ہے کہ وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کی صفت رحمان
جس کی وجہ سے دنیا میں ہر انسان جو ہے، ہر کافر، ہر گناہ گار بھی پورا رزق پا لیتا ہے، اور اس کی بخشش سے یعنی بہت سے مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم دیکھو کہ بہت سے موضوعات کو بہت باریکی کے ساتھ بیان کر کے جاتے ہیں۔ باریکی کے ساتھ کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص کے لیے جو قرآن کھول لیتا ہے، اس کے لیے پھر سمجھنا اور عمل کرنا اور اس کی باریکیوں کو حل کرنا آسان ہو جائے۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ ہم واضح کر دیں، تاکہ واضح ہو جائے مجرمین کا رستہ۔ تو کیا ہو جائے کہ ہمیں کافروں کے رستے کا بھی پتہ چل جائے، مخالفین دین ان کے رستے کا بھی علم ہو جائے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، اور آیات کا صحیح علم بھی حاصل ہو جائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے رحم کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اس نے قرآن کو اتار کر ہمارے لیے رستے متعین کیے۔ اگر وہ ہمیں دین کا علم نہ دیتا تو وہ اس کے بعد ہمیں جہنم کی سزا بھی دے دیتا، تو اس کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں تھا۔ لیکن چونکہ وہ انتہائی انصاف کرنے والا، اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا اور بخشنے اور رحم کرنے والا ہے، اس لیے ان رستوں کو اچھی طرح اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا۔ دوسرا یہ بھی ہمیں یعنی مزید علم ہو گیا۔ پہلے ایک دو چند صفات جو پڑھی تھیں وہ یہ تھیں کہ لوگ آپ سے مطالبے اور اعتراضات جو کرتے تھے، ان کا رستہ بھی ہمیں اس قرآن مجید سے ظاہر ہو گیا کہ کبھی کوئی کہتا تھا معجزہ فلاں فلاں معجزہ لے کے آؤ، کبھی کوئی کہتا تھا کہ ان حقیر لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھاؤ۔ تو آگے بھی اللہ تعالیٰ ان کی اسی قسم کی باتوں کو ذکر کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ہم نے چاہا کہ ایسے مجرمین کا رستہ بھی کھل کر لوگوں کے سامنے آ جائے تاکہ وہ اس رستے سے بچ جائیں۔ قل انی نہیت، قل کہہ دیجئے میں منع کیا گیا ہوں، ان اعبد الذی، یہ کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی، تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ بلاتے ہو۔ قل لا اتبع اہواءکم، کہہ دیجئے میں نہیں پیروی کرتا تمہاری خواہشات کی، قد ضللت، تحقیق میں گمراہ ہو جاؤں گا، اذن اس وقت، یعنی جب میں تمہاری پیروی کروں گا خواہشات کی میں تو گمراہ ہو جاؤں گا، وما انا من المہتدین، اور نہیں ہوں گا میں ہدایت پانے والوں میں سے۔ اب اس کے اندر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ یہ چیز کہ اے نبی آپ ڈنکے کی چوٹ پر ان کو کہہ دیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا۔ مکہ والوں کی خواہش تھی، مجرمین یہ چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام سے کوئی سمجھوتا کر لیا جائے، تو وہ کہتے تھے، کبھی تو یہ کہتے تھے کہ کوئی ایک آیت ہماری بتوں کی حمایت میں بھی اتارو، کبھی کہتے تھے کہ آپ کم از کم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، ہم پھر بھی آپ کی طرف آ جائیں گے۔ اور بتوں کا برا بھلا یہی تھا کہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہی آپ کو نفع نہیں دے سکتے، آپ کچھ نہیں سنوار سکتے، ان چیزوں کو کہتے تھے کہ یہ بتوں کی توہین چھوڑ دو تو پھر ہم جو ہے نا وہ تمہاری بات سن لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں لگ سکتا، اگر میں لگا تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ قل انی علی بینۃ من ربی، آپ اعلان کر دیجئے کہ بے شک میں اپنے رب کے دلائل پر ہوں، جو رب نے دلائل اتارے ہیں یعنی قرآن مجید، میں اس پر ہوں۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ ما عندی، نہیں ہے میرے پاس، ما تستعجلون بہ، جس کو تم جلدی طلب کرتے ہو، میرے پاس وہ عذاب نہیں ہے جس کو تم قرآن جھٹلا چکنے کے بعد مانگتے رہتے ہو۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہوتا فیصلہ مگر اللہ کا، سب فیصلے اللہ کرتا ہے، میرا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ میں تم سے ایک اضافی یہ خوبی رکھتا ہوں کہ مجھ پر وحی اترتی ہے، بس میرے بس میں کچھ بھی نہیں، میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یقص الحق کا، وہی اللہ فیصلے بیان کرتا ہے حق کو، وہو خیر الفاصلین، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا بھی ہے۔ وہ حق بیان کرتا ہے، حق فیصلے کرتا ہے، اور اس کے فیصلے بہت بہتر ہوتے ہیں۔ اگر وہ تم پر جلدی عذاب نہیں لے کے آ رہا تو اس میں بھی تمہارے لیے فائدہ ہے، اور اس کے فیصلے میں حکمت ہے کہ وہ تمہاری نسل کو دراصل جڑ سے ختم نہیں کرنا چاہتا، اور اگر وہ جلدی کے ساتھ تم پر عذاب لے آئے تو بھی اس میں کوئی نہ کوئی ضرور فیصلہ ہوگا، تو وہ بھی بہتر ہی ہوگا، لہٰذا اس کے فیصلوں میں ہمیشہ خیر ہوتی ہے۔
قل لو ان عندی ما تستعجلون به، کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کو تم جلدی طلب کر رہے ہو، یعنی عذاب ہر وقت مانگتے ہو کہ سچے ہو تو عذاب لے آؤ، لو جی ہم تمہیں مکمل جھٹلا چکے ہیں، آج عذاب آ جانا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اعلان کر دو ایک اور آپ لوگوں کے اندر کہ جس کو تم جلدی مانگ رہے ہو نا، لقضی الامر بینی و بینکم، اگر وہ عذاب میرے باس میں ہوتا تو تمہارے اور میرے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، کب کا عذاب آ چکا ہوتا۔ اسی طرح معجزات کے بارے میں بھی یہی اسٹائل اللہ تعالیٰ نے اپنایا کہ آپ کے بس میں ہوتا تو زمین میں سرنگ کھود کر آسمان کی سیڑھی لگا کے آپ ان کے مطالبوں کے مطابق معجزے لا کے دے دیتے، اس خواہش میں کہ یہ مسلمان ہو جائیں، لیکن یہ مسلمان ہونے والے نہیں۔ یعنی دونوں چیزوں سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کے بس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسانوں سے ہٹ کے ہو، انسانوں کی طاقت سے ہٹ کر ایسی چیزیں نہیں ہیں جو ان کو مطلب لا کے دے سکیں، بلکہ آپ کا کام صرف وہی پہنچا دینا تھا جس کی وجہ سے یہ اتنا ضد لگا بیٹھے ہیں۔ واللہ اعلم بما بالظالمین، اور اللہ جانتا ہے ظالموں کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ظالم بننے سے بچائے اور عمل کی سچی توفیق دے، ایسی توفیق دے جس کے ساتھ ہم ایسے عمل کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشے ہوئے قرار پائیں، ہمارے لیے زندگی کے اگلے مرحلے آسان ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔